وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأ من السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود والراجع وقفه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو خواب میں رمضان کی آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے خوابوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کے سب رمضان کی آخری 7 راتوں پر متفق ہیں، بس تم میں سے جو شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو اسے رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ وسلم. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ اور اس سے متعلقہ بہت ساری اور روایات بھی اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے میں بھی طاعت راتوں کے اندر اور طاعت راتوں میں بھی جو آخری 7 راتیں ہیں ان میں زیادہ احتمال ہے کہ لیلۃ القدر پائی جائے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کی حتمی تحقیق نہیں اور مختلف روایات کے اندر مختلف راتوں کا جو تذکرہ ہے اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ راجح موقف اس میں یہی ہے کہ لیلۃ القدر کوئی مخصوص ایک تاریخ کی رات نہیں، یعنی بعض لوگوں نے جس طرح سمجھا ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے. یہ قول بعض روایات میں منقول تو ہوا ہے لیکن ایک تو یہ کہ وہ سندن موقوف ہے، جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اگلی سے روایت کرتا جو روایت ہے وہ اگلے حدیث میں بیان ہوئی ہے جو میں نے پڑھی ہے، لیکن امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا ہے اور شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے کہ مرفوع نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت یہ ثابت نہیں. تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کرنا اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور پھر اس کی راتوں پر قیام کرتے تھے تاکہ اگر کسی بھی رات کے اندر لیلۃ القدر ہوئی تو وہ انسان سے چھوٹ نہ پائے. لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فضل و احسان ہے کہ اللہ نے چند مختصر راتوں کے اندر یعنی آخری عشرے کی راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنے کے متعلق امت کی رہنمائی فرمائی تاکہ تلاش کرنے والے اور اس کی قدر کرنے والے آسانی کے ساتھ اس کو پا سکیں. وہ حدیث مبارکہ بھی سامنے رہنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آگے 2 بندے بحث مباحثہ کر رہے تھے. آپ نے ان کے درمیان اس جھگڑے کو ختم کروایا اور پھر فرمایا کہ میں گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں بتلا سکوں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اب وہ علم اٹھا لیا اور اب تم اس کو رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو. اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے محدثین نے جہاں دیگر بہت سارے مسائل ذکر کیے ہیں وہاں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ آپس کا جھگڑا یہ بہت سارے فساد کی جڑ اور خیر اور برکتوں کو ختم کر دے اور جھگڑا بڑھ بڑھ کر فتنہ بن جائے اور آپس کے قطع تعلقیوں اور
ہلاکت خیزیوں اور قتل و غارت گری میں چلا جائے تو پھر اس سے بری چیز اور کوئی نہیں. والفتنة اشد من القتل. اللہ نے فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. اس لیے کہ اگر فتنہ بڑھتا جائے تو ایک قتل نہیں ہوتا، پھر کئی قتل ہو جاتے ہیں. اس لیے اختلاف یہ انسان کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیتے تو کتنی آسانی ہو جاتی. اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جو علم تھا وہ باقی رہتا اور ہر شخص پھر کم از کم اس ایک رات میں تو عبادت کرتا تاکہ وہ لیلۃ القدر کا ثواب پا لیتا، جس کی خیر اور اس کی ثواب اور برکات 1000 مہینے کی عبادات سے بہتر، برابر نہیں، بہتر، خیر من الف شہر. تو یہ ہم سے اس لیے چھن گیا کہ دو بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو اب آپ سوچیں کہ گھروں کے اندر جہاں لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، محلوں کے اندر، قوموں کے اندر، ملکوں کے اندر جہاں بڑی بڑی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور لوگ جھگڑ رہے ہیں اور قتل و غارت گری تک بات پہنچی ہوئی، وہاں کوئی خیر اور برکت باقی رہے؟ یقیناً خیر اور برکت پہنچ جاتی. اس لیے جس قدر ممکن ہو سکے انسان اختلاف کو اور افتراق کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اس میں اپنا حق چھوڑنا پڑے تو چھوڑ، معاملے سے باہر نکل تاکہ اس معاملے کی جو شر ہے اس سے وہ محفوظ رہ سکے اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے اوپر قائم رکھے. اللہ رب العزت سے دعا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.